کرتے ہیں، ایک اونچی جگہ پہ لے کے جاتا ہے، اس پہ کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا اے اللہ کا ولی، آج سے 4 سال پہلے اس گھر کے سامنے سے تیرا گزر ہوا تھا۔ تو اللہ کا ولی کہتا ہاں عبد القادر، ہم 4 سال پہلے اس گھر کے سامنے سے گئے تھے۔ بڑے پیر غوث اعظم کہتے ہیں کہ تو 4 سال پہلے اس گھر کے سامنے سے گزرا تھا تو تو نے سلام کیا تھا اس گھر کے سامنے؟ اس نے کہا ہم نے سلام کیا تھا۔ غوث اعظم کہتے ہیں اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت میں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا۔ 4 سال پہلے تو جو میرے گھر کے سامنے سلام کیا تھا، میرے گھر پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اے اللہ کا ولی سن، میں نے جو تم کو 2 بار سلام کا جواب دیا، ایک سلام کا جواب ابھی کا دیا، میں نے آج کا قرض اتار دیا، اور دوسرا جو سلام کا جواب دیا، تو نے جو 4 سال پہلے میرے گھر کے سامنے سلام کیا تھا، میں سلام کا جواب دے کر 4 سال پہلے کا قرضہ آج اتار دیا۔ تو اللہ نے اس غوث کو اتنا مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ نے اس غوث کو اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ نے جب غوث کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ کون سرکار غوث اعظم ہے، اللہ نے غوث کو کتنا پاور عطا کیا ہے۔ اللہ پاک پر 4 سال پہلے سلام کیا جا رہا ہے تو غوث اعظم ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اس کی سلام کی آواز کو سن لیتا ہے۔ اب سنو، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب میری عمر 4 سال کی ہو گئی، میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر مدرسے میں پڑھنے کے لیے لے کر کے گئی۔ میری ماں نے کہا اے عبد القادر چل، آج جا کر کے مدرسے میں قرآن پڑھنا شروع کر دے، چل آج سے علم دیدے مصطفیٰ حاصل کرنا سیکھ لے۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میری ماں مجھے پکڑ کر لے کے گئی، استاد کے سامنے ماں بیٹھا دیتی ہے، استاد سامنے بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی قرآن کھولتا ہے، استاد کہتا ہے اے بیٹا عبد القادر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم بسم اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے، جیسے ہی بسم اللہ پڑھنا شروع کیا، اب سورہ فاتحہ بھی غوث اعظم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر رکتے نہیں ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جاتی ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، یہاں تک کہ 18 پارہ قرآن غوث اعظم وہی بیٹھ کے پڑھ دیتا ہے۔ ادھر استاد بھی حیران ہے، ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ استاد نے کہا عبد القادر تو نے یہ 18 پارہ قرآن کہاں یاد کیا ہے؟ میری ماں بہنوں کو یہاں سے پیغام لے کے جانا چاہیے، آج ہمارے بچے بڑے ہو کر بگڑ جاتے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو کر شراب کا عادی بنتا ہے، ہمارا نوجوان ماں کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارا نوجوان باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اے میرے دوستو، اگر تمہارے بچے آج بگڑتے ہیں تو اس کے بگڑنے کی وجہ آپ ہے۔ اگر بچپن میں بچوں کی زندگی کی پرورش اور تربیت آپ صحیح کیے ہوتے تو آپ کا بچہ بڑے ہو کر بگڑتا نہیں۔ بتا دوں میں آپ کو اس غوث اعظم کی محفل سے، اگر باپ بگڑا ہوا رہتا ہے تو اس کا بیٹا بھی بگڑتا ہے، اگر ماں بگڑی ہوئی رہتی ہے تو اس کی اولادیں بھی بگڑی ہوئی رہتی ہے۔ اب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، اب بیٹا اگر شرابی بنتا ہے، ماں دوڑی دوڑی بھاگتی ہے کہ ہم تعویذ بچے کے گلے میں ڈال دیں گے تو میرا بچہ صحیح ہو جائے گا۔ باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کی صحیح گلے پہ تعویذ ڈال دوں تو میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا۔ سن لے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، اگر آپ نے بچپن میں بچوں کی پرورش صحیح سے نہیں کیا، جب بڑے ہو کر آپ کی اولادیں بگڑتی ہے، اگر اولاد کے گلے میں 1000 تعویذ آپ ڈال دیں گے پھر بھی آپ کا بچہ سدھرے گا نہیں۔ اس لیے آپ اس غوث اعظم کی محفل سے پیغام لیں۔ میری بہنیں، جب آپ امید سے ہو تو آپ امید سے ہونا تو آپ کو چاہیے کہ غلط چیزیں نہ دیکھیں۔ آج ہماری بہنیں ٹی ویاں دیکھتی رہتی ہے، باپ نہ جانے نماز چھوڑ کر دوسروں کی غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میری بہنیں، جب آپ امید سے ہو چاہیے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں،
گئے. چاہیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے. اے اللہ میرے شکم میں جو بچے ہے، اے اللہ جب یہ بچہ اس زمین پہ آئے تو اس بچے کو میرا نیک اور صالح بنا کر کے پیدا کرنا. جب اولادوں کے لیے ماں باپ اسی وقت سے دعا مانگے تو اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تیری دعا کو قبول کر کے اللہ تیرے گھر میں نیک اور صالح اولاد عطا کرتا ہے. سرکار غوث اعظم سے استاد نے کہا، اے عبد القادر تو نے 18 پارہ قرآن کہاں یاد کیا ہے؟ عبد القادر شیلانی کہتے ہیں، اے میرے استاد سنیے تو صحیح، میری ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ 18 پارہ قرآن کی حافظہ ہے. میں ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر کے میں اپنی ماں کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنتا تھا. میری ماں چلتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے قرآن کی تلاوتیں سنا کرتا تھا. میری ماں کھانا پکاتی تھی، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتی تھی. میری ماں بیٹھے رہتی تھی، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتی تھی. میری ماں سیدہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں، غوث اعظم کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کے تعلق سے غوث اعظم کہتے ہیں، اے میرے استاد میری ماں نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی. میری ماں روزانہ 18 پارہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتی تھی. میں پیٹ کے اندر رہ کر کے میں اپنی ماں کی زبان سے 18 پارہ قرآن کی تلاوت سن کر میں اپنے ماں کے پیٹ ہی میں 18 پارہ قرآن کو یاد کر لیا. اس لیے آپ کو ہمیں چاہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری تقریر؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑا مشکل وقت ہے، ایسے وقتوں میں تقریر کرنا بڑا کٹھین ہوتا ہے. صاحب سنو تو صحیح، اللہ نے اپنے محبوبوں کو کیا کتنا بڑا پاور عطا کیا ہے. اللہ نے اپنے ولیوں کو کتنا پاور عطا کیا ہے. اللہ اکبر. زیادہ دور تو نہیں، بس ایک چیز آپ سن لیں، یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے ولیوں کو کتنا بڑا پاور عطا کیا ہے. اللہ اکبر. آپ ہی کے علاقے میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے جو سعد اللہ پور شریف میں ہے، جس کا نام حضرت خواجہ عقی پاک سراج الدین عثمانی ہے. ان کا ایک مرید ہے حضرت مخدوم علاوہ پنڈوی رحمت اللہ تعالی علی. ان کا ایک مرید ہے حضرت مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علی. حضرت مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علی اپنے مریدین کے ساتھ جبل پور کے دورے میں تھے. کہا جبل پور جس کو آپ ایم پی کہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ آگے جا رکھے ہیں، مریدین پیچھے پیچھے جا رکھے ہیں. یہ غیر مسلموں کا تہوار تھا. اللہ اکبر. جب یہ لوگ مورتیوں کو بیٹھاتا ہے، جب مورتیوں کو سجا کر کے پوجا کرنے کے لیے رکھتا ہے، اللہ اکبر. اب وہاں پوجا کا دین تھا، تہوار تھا ہندوؤں کا. سرکار مخدوم پاک چلے جا رکھے ہیں، مرید پیچھے پیچھے جا رکھے ہیں. ایک ایسا مرید ہے کہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. ٹھہرنے کے بعد پلٹ کے مورتی کے طرف دیکھنے لگتا ہے. ایک مرید دوڑا دوڑا حضرت مخدوم پاک کے پاس جاتا ہے. جانے کے بعد مخدوم سنہ سے کہتا ہے، حضور آپ کا فلانا مرید تو مورتی کے طرف دیکھ رہا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں، جا میرے مرید سے جا کر کے کہنا اگر اس کا دل اس مورتی پہ آ گیا ہے تو جاؤ میرے مرید سے کہنا کہ اے مورتی تجھ کو میرا پیر و مرشد مخدوم سنہ بلا رہا ہے. اللہ اکبر. مرید آتا ہے نا صاحب، جو مرید اس مورتی کی طرف دیکھ رہا تھا آیا، آنے کے بعد بولتا ہے، اے میرا مرید، میرا پیر بھائی، اے مخدوم سنہ کا مرید سن تو صحیح. مخدوم پاک کا فرمان ہے اگر تیرا دل اس مورتی پہ آ گیا ہے تو پیر و مرشد کا حکم ہے کہ تو جا کر کے مورتی کے کان میں کہو کہ اے مورتی تجھ کو میرا پیر مخدوم سنہ بلا رکھا ہے. اتنا سننا تھا. مرید دوڑا دوڑا مورتی کے پاس جاتا ہے، مورتی کے کان میں جا کے بولتا ہے، اے مورتی میرا پیر مخدوم سنہ تجھ کو بلا رہا ہے. اتنا کہنا تھا. اب وہ مورتی نہیں رہتی ہے بلکہ ایک خوبصورت لڑکی بن جاتی ہے. وہ لڑکی دوڑی دوڑی آتی ہے، مخدوم سنہ کے قدم کو پکڑ لیتی ہے. مخدوم سنہ نے کہا، اے میرا مرید کیا تو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ مرید کہتا، ہاں میرے پیر و مرشد ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. مخدوم سنہ نے کہا، اے لڑکی اب تو پہلے کلمہ پڑھ. وہ
मूर्ति जो लड़की बनी थी कलमा पढ़ के मखदूम सिमना के हाथ में इस्लाम कबूल करती है, फिर मखदूम सिमना उस लड़की का निकाह अपने मुरीद से कर लेता है। पता क्या चला कि जब अल्लाह ने बलियों को इतना पावर अता किया है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के पावर का आलम क्या होगा। जब तो शायर पुकार उठता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर अशरफुल औलिया, फैज़ान हुजूर ताजुल औलिया, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही है? एक बार लहक के कह दो या सरकार गौसे आदम। अरब है गौसे आदम का, अजम है गौसे आदम का, हमारे पास जो कुछ है करम है गौसे आदम का। जिस बड़े पीर की महफिल आपने सजाई है ना, कादरी मियां आज बगदाद की सरजमीन पे जियारत करने के लिए गए हैं। अल्लाह अकबर। जब वो गए तो कुछ दिन पहले मैंने फोन पे राब्ता किया, हजरत से काफी देर तक गुफ्तगू होती रही। साहिब ज़हन को हाजिर कीजिए, बस इस मकसद से आप बैठिए कि सरकार गौसे आदम का फैजान जारी हो जाए, सरकार गौसे आदम का फैजान हम पर इस तरीके से जारी हो कि फैजान गौसे आदम के सदके अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। साहिब ज़हन को हाजिर रखे, अल्लाह ने गौस को कितना पावर अता किया है। यही सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सरकार गौसे आदम की मां ने अपने बेटे अब्दुल कादिर से एक दिन पूछी थी, ए बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, दूध पीने के जमाने में जब तू मेरा दूध पिया करता था, रह रह करके तू गायब हो जाया करता था, गौसे आदम फरमा तो सही, तू गायब कहाँ हो जाता था? माँ का दूध पीते पीते वो गोद से गायब हो जाते थे। तो सरकार गौसे आदम कहते, ए माँ, दूध पीते पीते जो आपके गोद से मैं गायब हो जाता था तो मैं आपकी गोद से छलांग लगाता था, सूरज के अंदर चले जाता था। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आदम के बचपन का यह आलम था, लेकिन जब ये सवाल किया गया तो आप बहुत बड़े हो गए थे, जवानी का आलम था। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आदम की मां ने कहा था, ए बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, बता तो सही, अभी तू यहाँ से छलांग लगा करके क्या तू सूरज पे जा सकता है? तो गौसे आदम सरकार का जवाब सुना, ए मेरी अम्मा सुनो तो सही, ये तो मेरे बचपन के वक्त का दौर था कि आपकी गोद से छलांग मारता था तो सूरज के अंदर चला जाता था। आज तो मैं जवान हो गया हूँ, सूरज में इतनी ताकत नहीं है कि गौसे आदम को आज संभाल, गौसे आदम को अपने अंदर ले ले। आज गौसे आदम सूरज के तरह 70,000 सूरज को अपने सीने में समा सकता है, इतना ज्यादा मेरे अंदर पावर आ चुका है। अल्लाह अकबर। गौसे आदम को अल्लाह ने क्या पावर अता किया है? सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल की उम्र है। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल की उम्र में अपनी माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा के सामने आके कहता है, ए अम्मा, अगर मैंने आपको कभी तकलीफ पहुंचाई है, अम्मा मुझे माफ कर देना। अम्मा, अगर मैंने आपको कभी परेशान किया है ना, अम्मा मुझे माफ कर देना। आज हम अपने माँ बाप के सामने गुस्ताखी तो कर लेते हैं, लेकिन हमें तौफीक तक नहीं होती है कि हम अपनी माँ से कभी जाकर के माफी मांगे, अपने बाप के पैर को पकड़ करके हम कभी ये कहें, अब्बू जान मैंने आपको कुछ कहा था, जरा मुझे माफ कर दे। हमें तौफीक तक नहीं होती है साहिब। लेकिन सरकार गौसे आदम की माँ ने ये वसीयत की थी, बेटा कभी झूठ ना बोलना। अल्लाह अकबर। माँ ने इतना कहा था तो गौसे आदम दूसरों से झूठ नहीं बोले थे, माँ से तो झूठ बोलना दूर की बात है। माँ ने सिर्फ नसीहत की थी, बेटा किसी से कभी झूठ ना बोलना। आपको डाकुओं ने घेर दिया, आपकी जान की पड़ी, लेकिन डाकुओं से आपने कहने लगा कि मेरे पास 40 दीनार है। डाकुओं से जान बचाने के लिए लोग झूठ बोला करते हैं। डाकुओं को यकीन नहीं हुआ, जब आपकी सदरी को काट के देखा तो 40 दीनार निकले। उन डाकुओं ने कहा था, ए बच्चा तूने झूठ नहीं बोला, सच क्यों बोला? तो गौसे आदम ने कहा था, ए डाकू सुन तो सही, मेरी माँ ने मुझको झूठ बोलने से मना किया है। अल्लाह अकबर। जब डाकुओं ने गौसे आदम की इस चीज को देखा, गौसे आदम की सच्चाई को देखा, सारे डाकू तौबा करते हैं। फिर हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में कलमा पढ़ के आपका मुरीद हो जाता है। वो डाकू फिर डाकू नहीं रहता है। जब गौसे आदम के हाथ पे
کلمہ پڑھتا ہے تو نگاہ غوث اعظم اڑتی ہے، وہ ڈاکو اپنے وقت کا سب ولی کامل بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم ہیں جو ماں سے گستاخی کرتے ہیں، آج ہم ہیں جو ماں باپ سے جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ سن تو سکی نوجوان، اگر تیرا کاروبار نہیں چلتا ہے تو آج تو دوسروں کے چوکٹ پہ جا کر کے سر رگڑتا ہے، اپنی ماں کی بارگاہ میں آ کر عرض نہیں کرتا اماں جان میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اے اماں میرے لیے دعا کر دے، ابو جان میری ترقی کے لیے دعا کر دے۔ ماں باپ سے آج ہم چہرے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ماں ہم سے کوئی دوائی کا سوال کر دے، بیٹا میری طبیعت خراب چل رہی ہے، تو بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ماں کو 50 روپے کی دوائی لا کر کے دے۔ سنو تو صحیح، دوسروں کے چوکٹ پہ جانے سے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں آ کر کے رویا کرے۔ جب رات کو تیری ماں سوتی ہے نا نوجوان، اپنے ماں کے قدم کو پکڑ کے دبا، اپنے ماں کے پیر کو دبا، پھر اپنی ماں سے کہا کرو اے امی جان میرے لیے دعا کرے، اے امی جان میرے کاروبار کے لیے دعا کرے، میری پریشانیاں ختم ہو جائے ماں آپ دعا کرے۔ قسم خدا کی اگر تیری ماں نے رات کو دعا کر دیا، صبح کا سورج نہیں نکلے گا اس سے پہلے اللہ تیری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے تیری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ کیوں آج دوسروں کے چوکٹ پہ تو جاتا ہے، آج تو سوچتا ہے دوسرے کے پاس جائیں گے میری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، نہیں بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، ایک دعا کی ضمانت دے رکھا ہے۔ سن لیو مدینے والے مصطفیٰ سیدہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تیری مائیں اولادوں کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، نبی فرماتے ہیں جیسے ہی تیری ماں تیرے لیے اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں اٹھاتی ہے اور تیری ماں تیرے حق میں جو بھی دعائیں مانگتی ہے، نبی فرماتے ہیں کبھی تیری ماں کا ہاتھ دعا سے نیچے نہیں اترتا ہے، دعا سے نیچے ہاتھ نہیں آتا ہے، اللہ اس سے پہلے تیری ماں کی دعا کو تیرے حق میں قبول کر لیا کرتا ہے۔ اس لیے اے لوگوں اگر تم پہ پریشانی آ جائے، ماں باپ کے قدم کو پکڑ لے، اپنے لیے ماں باپ سے دعا کرو، قسم خدا کی رات نہیں گزرے گی اللہ تیری مصیبتوں کو دور فرما دے گا، اللہ تیرے کاروبار میں ترقی عطا کر دے گا۔ اس لیے ماں باپ سے محبت کرے، ماں باپ سے جھوٹ نہ بولا کرے، ماں باپ کی شان میں گستاخی نہ کیا کرے۔ سرکار غوث آدم نے ماں سے کہا تھا اے ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ اگر ہم نے آپ کو کبھی تکلیف پہنچائی ہے ماں مجھے معاف کر دے۔ سرکار غوث آدم کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کہتی ہے اے بیٹا غوث آدم تیری عمر تو 4 سال کی چل رہی ہے، تو نے تو کبھی مجھے تکلیف نہ پہنچائی ہے، اے بیٹا عبد القادر تو نے تو مجھے کبھی پریشان نہ کیا ہے۔ اب غوث آدم کا جواب سنو۔ غوث آدم اپنے ماں کے ہاتھ کو پکڑتی ہے، پکڑتا ہے، پکڑنے کے بعد کہتا اے ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ میں نے آپ کو کبھی تکلیف نہ دیا ہے؟ غوث آدم کی ماں کہتی ہے ہاں بیٹا تو نے کبھی مجھے تکلیف نہ پہنچائی ہے۔ غوث آدم کہتے ہیں ماں 4 سال پہلے کے زمانے کو آپ یاد کریں، اے اماں 4 سال پہلے جب میں پیدا نہ ہوا تھا میں آپ کے پیٹ کے اندر تھا، اے اماں ہمارے گھر کے دروازے پہ آ کر کے ایک بھکاری نے بھیک کا سوال کیا تھا، اماں جان آپ کے پیٹ میں اچانک درد کا احساس ہوا تھا، اماں آپ دروازہ نہیں کھول پائی تھی، وہیں پہ آپ پیٹ کے درد کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی۔ غوث آدم کی ماں کہتی ہے ہاں بیٹا عبد القادر جیلانی 4 سال پہلے ہمارے گھر کے دروازے پہ ایک فقیر نے آ کر کے بھیک کا سوال کیا تھا اور کہا تھا کوئی ہے گھر کے اندر جو مجھے بھیک دے دے۔ غوث آدم پیدا نہیں ہوئے تھے صاحب، ماں کے پیٹ کے اندر تھے۔ غوث آدم کہتے ہیں ماں اس فقیر کو بھیک دینے کے لیے آپ دروازے پہ چلی گئی تھی اور اس دروازے کے کنڈلی کے طرف آپ اپنا ہاتھ بڑھائی تھی کہ اس کنڈلی کو کھول کر دروازہ کھول دو، لیکن اے ماں جیسے ہی آپ نے کنڈلی پہ ہاتھ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھائی تھی آپ کے پیٹ میں اچانک درد کا احساس ہوا تھا، آپ وہیں پہ بیٹھ گئے تھی، آپ دروازہ کھول نہیں پائی تھی۔ میرے غوث آدم کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کہتی ہے ہاں بیٹا میں نے دروازے کے کنڈلی کو نہیں کھول پائی تھی، اچانک درد کی وجہ سے وہیں پہ بیٹھ گئی تھی۔ اب غوث آدم
आदम फरमाते, ए अम्मा जान, आपके पेट में अचानक दर्द कैसे हुआ था? आपकी माँ कहती, बेटा अब्दुल कादिर बता तो सही, अचानक मेरे पेट में दर्द कैसे हुआ था? गौसे आदम फरमाते, माँ मैंने आपके पेट के अंदर रह करके अपना पंजा आपके पेट में मारा था, इसलिए आपके पेट में दर्द हुआ था, इसलिए उस दरवाजे को खोल नहीं पाई थी और आप वहीं पे बैठ गई थी। गौसे आदम की माँ कहती है, बेटा तू मेरे पेट में पंजा क्यों मारा था? अब गौसे आदम कहते हैं, माँ जिस दरवाजे के कुंडली पे आप अपना हाथ खोलने के लिए बढ़ा रही थी, उस कुंडली पे एक बिच्छू बैठा हुआ था, अगर माँ उस कुंडली पे हाथ रखती तो वो बिच्छू आपको डस लेता, इसलिए मैंने आपके पेट में पंजा मारा था। गौसे आदम की माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा कहती है, ए बेटा अब्दुल कादिर, तू मेरे पेट के अंदर रह करके उस कुंडली पे बैठे हुए बिच्छू को देख रहा था। गौसे आदम फरमाते हैं, माँ आपके पेट के अंदर रह करके सिर्फ उस बिच्छू को नहीं बल्कि मैं दुनिया के हालात से वाकिफ हो रहा था। ऐ सुन्नी के यहाँ से पता चला, जब अल्लाह ने गौस को इतना पावर अता किया है कि माँ के पेट में रह करके दुनिया के हालात का जायजा ले ले, तो फिर हम सुन्नियों का अकीदा है कि मेरे आका गुंबदे खसरा में रहकर हम सुन्नियों के सलाम की आवाज को भी सुनते हैं, दुरूद की आवाज को भी सुनते हैं और अपने गुलामों को भी पहचानते हैं। जब तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत पुकार उठते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वकार गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान गौसुल वरा, नारे तकबीर, हुजूर अशरफुल औलिया का दामन, हुजूर कादरी मियां का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नजदीक के सुनने वाले बता गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। जब अल्लाह ने गौस को इतना पावर अता किया है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के पावर का आलम क्या होगा? सुनियो, आज हमारे हालात कैसे हैं? हम सोचते हैं कि नारे लगा दिए तो हमने गुलामी का सबूत दे दिया। सुन साहिब, नारे लगाओ, नारे लगाने से जिंदगी में इनकलाब आता है, दिल में नबी का इश्क पैदा होता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लूं, बताओ तो साहिब, तुमने नबी से कितनी मोहब्बत की है? मेरे मुस्तफा ने तुमसे कितनी मोहब्बत फरमाई है? अल्लाह अकबर। जरा दिल पे हाथ रख कर इसको सुनना नौजवानों, आप नमाज की पाबंदी जरूर करें, आप शरीयत मुस्तफा पर चलने की जरूर कोशिश करें, उलमा की बारगाह में आप रहने की कोशिश करें। अगर दिन के 12 घंटे आप गुजारते हैं ना, 1 घंटा नमाज के लिए निकालते, आधा घंटा इन उलमा की बारगाह में बैठ करके दीन की बातें सुने, उलमा के करीब आप जाएं, उलमा के करीब आप बैठा करें, उलमा को अपने घर पे लेके आए। जिस घर में उलमा का आना जाना होता है, जिसका बैठना उलमा की नशिस्त में होना होता है, जो उलमा की बारगाह में अक्सर रहा करते हैं, ना वो बिगड़ता है ना उसकी औलादें बिगड़ती है। इसलिए उलमा के करीब रहे, उलमा की बारगाह से आप जुड़ जाए। लोगों, अगर मैं आपसे पूछूं साहिब बताओ तो सही, तुमने नबी से कितनी मोहब्बत की है? हम कहेंगे कि सिर्फ हम नबी पे सलाम पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, इसलिए तुमको नमाज पढ़ना चाहिए। अरे मेरे आका तो ये फरमाते हैं कि मैंने अपने माथे के आंख से रब का दीदार किया, ये मेरी मेराज है। अगर मेरी उम्मत नमाज पढ़ती है ना, अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, अगर मेरी उम्मत नमाज पढ़े तो नमाज इसकी मेराज है। इसलिए ऐ लोगों, नमाज की आप पाबंदी करें। पैगंबर आदम के दीवानो नबी ने तुमसे कितनी मोहब्बत की है। अबू बकर सिद्दीक की एक रिवायत आप समाप्त कर ले। अल्लाह अकबर। पहले आप उस चीज को याद करें, अभी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना गुजरा है कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हजरत आके करीम की मां सैयदा फातिमा, हजरत सैयदा आमिना कहती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, मैंने देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद अपनी पेशानी को सजदे में रखा हुआ है और अपनी ज़बान से रब्बि हब्ली उम्मती के सदा मांग, दुआ मांग रहे हैं। नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो पहले आपके लिए, हमारे लिए दुआ मांग रहे हैं। सुनियो, जरा दिल पे हाथ रख करके सुनो। हजरत
سید حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم جب ظاہری طور پر دنیا سے رخصت کر گئے، نبی کو اللہ نے 63 سال کی عمر عطا کی. میرے آقا 63 سالہ زندگی میں جب بھی اس گناہگار امت کی یاد آتی نا تو نبی کبھی جبل سلحہ میں جا کر سجدے میں سر رکھتے، گناہگار امت کے لیے دعائیں مانگتے، اس طریقے سے روتے کہ آپ کے رونے کی آواز کو سن کر بکریاں چارہ کھانا چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. نبی نے تو آپ سے اتنی محبت کی ہے. ہم کتنے بڑے نبی کے وفادار ہیں. آج ہم کہاں پہنچ گئے صاحب؟ پھر آج ہم کہتے اللہ کی رحمت ہم سے روٹی ہوئی کیوں ہے؟ ہم سے اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا نزول کیوں نہیں ہو رکھا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ کیوں اللہ کی رحمت ہم سے روٹی بھی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کی یہ صحابی، یہ خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اعظم ظاہری طور پر دنیا سے رخصت کر گئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو غسل دیا گیا. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ کفن پہنا دیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اعظم کے جسم مبارک کو قبر مبارک میں لٹا دیا گیا، جب مصطفیٰ کریم کے جسم مبارک کو قبر میں لٹا دیا گیا، جب نبی کے چہرے انور سے کفن ہٹایا جاتا ہے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں دور کھڑا تھا، نبی کے چہرے سے جیسے ہی کفن کو ہٹایا گیا نا تو میری نگاہ مصطفیٰ کی زبان پہ پڑتی ہے. لہذا کہ کہہ دو یا رسول اللہ. سارے لوگوں کا ہاتھ اٹھنا چاہیے، کہہ دو یا رسول اللہ. اس لیے تو شاعر کہتا ہے ہمیں یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا میرا پار ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میری نگاہ مصطفیٰ کی زبان پہ پڑی ہے، نبی کا جسم مبارک قبر میں لیٹا ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میری نگاہ مصطفیٰ کی زبان پہ پڑتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کی زبان قبر میں لیٹے لیٹے ہل رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں چلتا چلتا قبر کے نزدیک پہنچا، میں غور سے دیکھنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی زبان کو قبر میں لیٹے لیٹے ہلا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اچانک میرے کان میں ایک آواز ٹکراتی ہے. وہ آواز یہ تھی رب حبل امتی، رب حبل امتی. میرے نبی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں پھر بھی گناہگار امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. اے لوگوں، نبی نے ہم سے کتنی محبت فرمائی ہے اور آج ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس لیے اگر نبی سے آپ کو محبت ہے تو کل سے آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز کی ضرور پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. سارے لوگ کہیں پڑھیں گے کل سے نماز انشاءاللہ. نماز پڑھ کے تو دیکھ، جب تو نماز کا پابند ہو جائے گا، ایک ماہ نماز پڑھ، ایک ماہ کے بعد نماز تم کو نہیں چھوڑے گی. نماز کی پابندی تو کر کے دیکھ. اگر تو دین کا 200 کماتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے ذریعے تیرے گھر میں اتنی برکتیں نازل فرمائے گا، کمائے گا 200 لیکن تیرے گھر میں خوشحالی کی زندگی گزرتی بھی نظر آئے گی. آپ بھی نماز کی پابندی کریں، میری بہنیں بھی نماز کی پابندی کریں. سرکار غوث اعظم ہے، بغداد کی سرزمین پہ غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہے. غوث اعظم کی محفل میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. اس زمانے میں یہ مائک نہیں تھا، یہ آپ کا جو باکس ہے یہ نہیں تھا، یہ ہارن کا دور نہیں تھا. اس زمانے مائک کا دور نہیں چلتا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغیر مائک کے 70 ہزار کی محفل میں تقریر کرتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ جس طریقے سے سامنے والا آپ کی آواز کو سنتا تھا اسی طریقے سے پیچھے والا بھی آپ کی آواز کو ویسے ہی سنتا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بغداد میں آپ کی تقریر ہو رہی ہے، لوگوں کی جمگھٹ ہے، لوگ آپ کی تقریر کو غور سے سن رہے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کے دوران کہہ رہے ہیں نماز کی پابندی کر، نماز پڑھو گے اللہ تیرے گھر میں برکت نازل فرمائے گا. نماز پڑھو گے نا تو اللہ تیرے گھر میں دولتوں کا انبار کر دے گا. اللہ فرشتوں کے ذریعے تیرے گھر میں دولتوں کا انبار لگا دے گا. اللہ پر جب غوث اعظم کی یہ تقریر ہوئی، ایک شخص گھر گیا، گھر جانے کے بعد وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد نماز کی پابندی کرنے لگا. 40 دن کا عرصہ گزرتا ہے. اب وہی شخص کیا دیکھتا ہے کہ 40 دن پہلے میرے گھر میں پھاقہ کشی کی زندگی چلتی تھی، میرے گھر میں پریشانیاں تھی، لیکن جب سے میں نے نماز کی پابندی کی 40 دن گزرا، اللہ نے اس کے گھر میں دولتوں کا انبار لگا دیا.
اب وہ انسان اپنے گھر سے کچھ دولت لیتا ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں تحفہ لے کے جاتا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا یا سرکار غوث اعظم 40 دن پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا تو میرے گھر میں دولت نہیں تھی، لیکن جب سے میں نے آپ کی تقریر سنی ہے ابھی 40 دن سے ہم نے نماز کی پابندی کرنا شروع کیا ہے، 40 دن گزرا ہے، ایک سرکار غوث اعظم اللہ نے نماز کی برکتوں کی وجہ سے میرے گھر میں دولتوں کا انبار کر دیا ہے، اس لیے نماز کی پابندی کریں، اپنے ماں باپ کے دل کو آپ نہ دکھائیں، ماں باپ کے تمام بھروسے کا آپ خیال رکھیں، ماں باپ کی زندگی کے تعلق سے آپ سنیں سوچیں اللہ اکبر، اللہ نے غوث کو کتنا پاور عطا کیا ہے۔ بس تھوڑی دیر سن لے پھر مجھے یہاں سے 4:30 کی ٹرین پکڑ کے گینٹوک جانا ہے، مجھ کو آج سکم رہنا ہے، میں یہاں سے 400-450 کلومیٹر رات کو دوری پہ تھا، اللہ اکبر، بس یہ کرم ہے اللہ کے ولیوں کا۔ سن لو نوجوانوں، ماں باپ کی امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا، آج نوجوان بائک چلاتا ہے ماں کی امیدوں کا خیال نہیں رکھتا، آج ایک انسان گاڑی چلاتا ہے اپنی بیوی کی امیدوں پہ پانی پھیر دیتا ہے، وہی نوجوان گاڑی چلاتے چلاتے کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی انسان گاڑی چلاتے چلاتے ایکسیڈنٹ ہو کر کے وہیں پہ مر جاتا ہے۔ نوجوانوں، موت تو برحق ہے لیکن جب گاڑی چلائیں نا تو آپ اس طریقے سے نہ چلائیں جس طریقے چلانے کا ڈھنگ ہے اس طریقے سے چلائیں، کم سے کم ماں باپ کی زندگی کے تعلق سے آپ جو ہے ذرا سوچیں، اگر ایک نوجوان بیٹا مر جاتا ہے نا تو اس ماں کے دل سے جا کے پوچھ اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے، ایک نوجوان بیٹا اگر مر جاتا ہے تو باپ کے کندھوں پہ کتنی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، اگر بیٹا نوجوان مر جاتا ہے نا، اگر اس کا باپ کہیں سے گزرتا ہے صاحب، محلے والے کہتے دیکھو اسی کا بیٹا حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اسی کا بیٹا ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا تھا، اس لیے اے نوجوانوں جب گاڑی لے کے چلو تو اپنے ماں باپ کی زندگی کا خیال رکھنا، تیری ماں رو رو کر زندگی میں رو رو کر کے نہ جانے اپنی زندگی تباہ کر دیتی ہے، اگر ایک نوجوان بیٹا اگر کہیں حادثے کا شکار ہو جاتا ہے ماں باپ کی زندگی تباہی کے راستے پہ آ جاتی ہے، اس لیے نوجوانوں ماں باپ کی زندگی کا خیال رکھنا، ماں باپ کی امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا، بلکہ گاڑی چلانا تو اپنے ماں باپ کے تعلق سے سوچنا، کیا ہم کما کر کے ماں باپ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے تو میرے ماں باپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ اللہ اکبر، نوجوانوں تم سوچو کہ کیسے مولانا کہہ رہے ہیں، سن تو سچی سرکار غوث اعظم ہے، مریدین کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے سے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم مریدین کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے سے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میرا مرید جان تو سکی وہ بوڑھی عورت اس دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کیوں رو رہی ہے، جیسے ہی غوث اعظم نے مرید سے کہا نا تو کہا کہ جا اس سے جا کر کے پوچھ، اب مرید اس بڑھیا کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد غوث اعظم کا مرید کہتا ہے اماں اس دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر آپ کیوں رو رہی ہے، اس ندی کے کنارے بیٹھ کر آپ کیوں اس طریقے سے رو رہی ہے، وہ بڑھیا کہتی ہے اے انسان میں آج سے نہیں 12 سال سے روزانہ اس دریا کے کنارے آ کے بیٹھ کے رویا کرتی ہو، غوث اعظم کا مرید کہتا اماں کیوں آپ 12 سال سے روزانہ اس ندی کے کنارے آ کر بیٹھ کر رو رہی ہے، وہ بڑھیا کہتی ہے اے انسان سن تو صحیح، آج سے 12 سال پہلے میرا بیٹا دلہا بن کے بارارتی کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو کے ندی کے اس پار شادی کے لیے جا رہا تھا، جیسے ہی میرا بیٹا دلہا اور بارارتی اس ندی کے کشتی پہ سوار ہوئے تو یہ کشتی اس ندی میں 12 سال پہلے ڈوب گئی ہے، وہ بڑھیا اور چیخے مار کے رونے لگتی ہے، غوث اعظم نے جب اس بڑھیا کے رونے کی آواز کو کان سے سنا، غوث اعظم بھی اس بڑھیا کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے اماں کیوں رو رہی ہے، اے اماں کیا بات ہے، وہ بڑھیا غوث اعظم کو نہیں جانتی تھی، غوث اعظم کو نہیں پہچانتی تھی، وہ بڑھیا کہتی ہے 12 سال پہلے اس ندی میں ایک کشتی تھی، میرا بیٹا شادی کرنے کے لیے اس پار جا رہا تھا تو کشتی اسی ندی میں 12 سال پہلے ڈوب گئی ہے، میں اس لیے یہاں بیٹھ کر روتی ہوں، میں روزانہ دریائے دجلہ کے کنارے اس لیے آتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کا چہرہ کسی کے چہرے میں نظر آ جائے، میرے بیٹے کی شکل کسی کے چہرے میں شکل نظر آ جائے، میں اس لیے آ کر کے روتی ہوں۔ اتنا سننا تھا غوث اعظم نے فرمایا اے دریا سن، غوث اعظم کا فرمان ہے، اے دریا شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ حکم ہے کہ تو نے 12 سال پہلے جس کشتی کو اپنے اندر لیا تھا، غوث اعظم
आदम का हुक्म है कि उस कश्ती को अपने अंदर से बाहर कर दे। गौसे आदम का इतना फरमाना था, 12 साल पहले जो कश्ती नदी में डूब गई थी, गौसे आदम ने जैसे ही कहा वो नदी उस कश्ती को नीचे से ऊपर उछाल देती है। बाराती जिंदा बाहर आते हैं। जैसे ही बूढ़िया की नजर उस कश्ती पे पड़ती है कि 12 साल पहले जिस तरीके से सारे लोग जिंदा थे, 12 साल पहले जिस तरीके से बाराती इस पे सवार हुए थे, आज 12 साल के बाद भी उस कश्ती में सारे बाराती उसी तरीके से जिंदा नजर आ रहे हैं। बेटा भी जिंदा नजर आ रहा है। जब ये करामत उस बुढ़िया ने गौसे आदम की देखी तो उस बुढ़िया ने कहा, ए शख्स तू कौन है? गौसे आदम कहते हैं, ए अम्मा मुझे लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुभानी कहते हैं। अल्लाह ने गौस को इतना पावर जब अता किया है, जब तो शायर कहता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामात गौसे आज़म, करामात गौसे आज़म, फैज़ान हुज़ूर अशरफुल औलिया, फैज़ान हुज़ूर कादरी मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरब है गौसे आदम का, अजम है गौसे आदम का, हमारे पास जो कुछ है करम है गौसे आदम का। तेरे पाए का हम पाया, नहीं पाया मगर पाया कि सब वलियों की गर्दन पर है कदम गौसे आदम का। नौजवानों ने जो ये महफिल सजाया है, अल्लाह ताला गौसे आदम के सदके तमाम लोगों की नेक मुरादों को अल्लाह पूरी अता फरमाए। अल्लाह इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में हाजिर कबूल फरमाए। जिंदगी बची रही तो फिर इंशाअल्लाह कभी तफसीली गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हम सबों को इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मरने से पहले अल्लाह हम सबों को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमा दे। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वह इलाका रजा का है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी